بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکاملین واولیاء امتہ الصالحین وعلی سائر اتباعہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، آپ اور میں تحریک حی علی الفلاح کے ماہانہ تربیتی اصلاحی پروگرام میں حاضر ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام ولایت۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے چند آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہے الا کان کھول کر سن لو، خبردار متوجہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے ولیوں کو جو بشارتیں اور عظمتیں عطا کی ہیں ان میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں، یعنی وہ اٹل ہیں، یقینی ہیں۔ آگے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بڑی کامیابی ہے جو ایک مومن کو زندگی میں چاہیے۔ برادران اسلام، اولیاء جمع ہے، اس کا واحد ہے ولیٌ، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں ولیٌ کے بہت سے معنی ہیں، تقریباً 25 کے قریب معنی علماء نے ذکر فرمائے۔ ہمارے مرشد کریم حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ولیٌ سے نکلا ہے، قاموس کے حوالہ سے آپ نے ذکر کیا۔ قاموس ایک لغت کی کتاب ہے۔ ولیٌ کا معنی ہوتا ہے قرب،
اور ولیٌ کا معنی ہوتا ہے قرب پانے والا، تو وہ ایماندار اللہ کا بندہ جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی، اللہ کا قرب پا لینے والا۔ دوستان ذی قدر، قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کا ہمارے قریب ہونا، اور ایک ہے بندے کا اللہ کے قریب ہونا۔ اللہ رب العالمین اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ ہر چیز سے قریب ہے۔ اللہ کریم کا علم اور قدرت ہر چیز کے اگر قریب نہ ہو تو کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہی قرب پوری مخلوق کو اور کافر بے ایمان ہر کو حاصل ہے۔ یہی قرب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہراگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے، لیکن اللہ چونکہ وجود اس قسم کی جسمانیت سے پاک ہے جیسا ہمارا جسم ہے، اللہ ہر چیز کے قریب ہے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے قدرت کی وجہ سے، اپنی کنٹرولنگ پاور کی وجہ سے، رزق رسانی کی وجہ سے۔ یہ وہ جہتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ پوری مخلوق اور ہر انسان کے قریب ہے۔ لیکن ایک ہے بندے کا اللہ کے قریب ہونا۔ تو بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ویسے تو جیسا میں نے کیا ہے ہر ایک کے قریب ہے۔ قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب کریم سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آپ انہیں بتا دیں انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اپنی شان کے لائق قدرت، علم، اختیار، دیگر جو چیزیں میں نے ذکر کی۔ اور بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا اور ہمارا فاصلہ ظاہری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باطنی چیز ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ اللہ کے قریب ہوگا وہ بندہ ولی ہوگا۔ اور بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ واضح بات ہے، بندہ اللہ کے قریب اسی طریقہ سے ہوتا ہے جو طریقہ خود رب العالمین نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور بالخصوص حضور خاتم الانبیاء ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو طریقہ بتایا کہ اے میرے بندو تم میرے قریب کیسے ہو سکتے ہو اور کیسے ہوتے ہو، وہ ہے شریعت مطہرہ۔ جو شریعت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے عطا فرمائی، اور جو چیزیں ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بتائیں، اگر وہ ہم کریں گے جو بندہ مومن، تو سب سے پہلی شرط اللہ کے قرب پانے میں ایمان ہے۔ ایمان ہے تو اللہ کا قرب ملے گا، کیونکہ ایمان کے ذریعے ہی انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، نبی اللہ کے سارے نبیوں کو برحق مانتا ہے، اور ضروریات دین جو دین کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، یہ چیزیں اس طرح کی جو بنیادی ہیں یہ ضروریات دین ہیں۔ ان پر ایمان لانے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو اللہ کے قرب کے لیے پہلی چیز تو میں عرض کر رہا تھا، ولیٌ کا معنی ہوتا ہے قرب،
اور ولی ہوتا ہے اللہ کا قرب پانے والا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کا قرب پانے والا وہ صاحب ایمان آدمی ہوتا ہے جو شریعت پر عموماً عمل کرتا ہے، اس کی عمومی روٹین شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں یہی لکھا گیا کہ وہ شریعت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی قوت ہوتی ہے اور وہ اعمال کرتا ہے جن کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ نے یوں فرمایا، تو آگے قول اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ما تقرب الی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کوئی بندہ میرے قریب سب سے زیادہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ وہ ہیں فرائض۔ وہ کیا ہیں؟ شریعت نے جو ہم پر فرض کیے، جیسے نماز ہے، مالداروں پر زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور حیثیت والوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، یا جس طرح اور چیزیں، مثلا ماں باپ کا ادب احترام۔ تو جو اللہ نے فرائض ہم پر دیے، فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے میرے حبیب مکرم، کوئی بھی بندہ جتنا فرضوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز کے ذریعے نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں فرض کا لغوی معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، اور فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی، اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے، ہم متقی بنے، ہم کہیں کہ میں زیادہ روزے رکھوں گا، تو زیادہ اگر آپ رکھیں گے تو نفل کی نیت سے رکھیں گے، فرض کی نیت سے کوئی بندہ ایک روزے کی بھی کمی بیشی، کیونکہ فرض کا معنی ہے مقرر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعت مقرر کر دیں، ہم 3 نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی 4 مقرر کی، ہم 3 نہیں پڑھ سکتے، 5 نہیں پڑھ سکتے۔ تو فرض متعین چیز کو کہتے ہیں، اور وہ متعین احکام ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں پر لازم کر دیے۔ اب وہ جو جتنے زیادہ ادا کرے گا، فرمایا اتنا زیادہ وہ میرے قریب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کا ولی بننے کے لیے گویا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کا عادی ہو، اور ان کے اندر وہ کبھی کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ تو ولی کا معنی ہوا قریب، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ کیسے ہوتا ہے؟ فرائض سے۔ جتنے زیادہ فرائض پر پابندی کرے گا اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اب فرائض معلوم ہے، شریعت کے احکام بالکل واضح ہیں، حرام سے بچنا ہم پر فرض ہے، حلال چیزیں استعمال کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو اب ان حرام چیزوں سے بچنا بھی گویا اللہ کا قرب ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا قرب ہے، روزہ رکھنا اللہ کا قرب ہے، اسی طرح حرام چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ان سے بچنا بھی اللہ کا قرب ہے۔ تو جو انسان سب سے زیادہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے وہ فرائض سے، فرائض کے بعد، اور یہ ہر بندہ مومن جو مسلمان فرائض ادا کرتا ہے اور حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ فرائض کا پابند ہوتا ہے، ایک معنی میں وہ ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب رہا اس سے آگے ولایت کا درجہ، اس کے بہت سے درجے ہیں۔ اسے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں اور اسی کے حوالے سے حضرت صاحب نے فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں
ولایت قرب، قرب محبت، یہ وہ قرب ہے جو محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب پہلی بات تو رہی فرائض بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، دوسری بات اب نوافل ہیں۔ نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، اور نوافل اس کی جمع ہے۔ جو آدمی نوافل ادا کرتا ہے وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ عموماً میں مثال دیتا ہوں، مثلاً عموماً ہماری مزدوری کے معاملات میں طے ہے کہ مزدور 8 گھنٹے مزدوری کرے گا۔ آپ نے مکان شروع کرایا، 2 آپ کے مزدور ہیں، ایک مزدور آتا ہے گھڑی دیکھ کر 8 بجے آتا ہے اور ٹھیک 4 بجے وہ گھنٹی وہ باقی اعضاء رکھ دیتا ہے، کہتا ہے سر 4 ہو گئے میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ مزدوری کا مستحق ہے، اس نے ٹھیک 8 گھنٹے کام کیا۔ لیکن ایک مزدور ہے وہ گھڑی نہیں دیکھتا، وہ آپ کے کام کو دیکھتا ہے کہ کام شروع ہے، چلو کوئی بات نہیں 10 منٹ اوپر لگ گئے کام مکمل ہو جائے۔ یا وہ کیا کرتا ہے، آپ کے کام میں جو چھوٹی موٹی چیزیں مثلاً تگاری، کسی، دیگر سامان سنبھال کر جاتا ہے، یا دروازے بند کر کے جاتا ہے کہ رات کو بارش آندھی آئے تو صاحب کا نقصان نہ ہو۔ ایمانداری سے آپ اپنے ضمیر سے سوال پوچھ کر بتائیں، جو گھڑی دیکھ کر 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور جو ہی 8 گھنٹے پورے ہوتے ہیں وہ کام روک دیتا ہے، وہ مزدور، اور دوسرا وہ جو ان زائد چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اوور ٹائم بھی لگاتا ہے اور بغیر مطالبے کے لگاتا ہے، آپ کی ضروری اشیاء سنبھال کر جاتا ہے، دروازہ بند کر کے جاتا ہے، اور ضروری مشورہ کل کے لیے آپ سے کر کے جاتا ہے۔ آپ کی نظر میں کیا یہ دونوں مزدور برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ بالکل سملرلی اللہ کی بارگاہ میں صرف فرائض ادا کرنے والا بندہ یقیناً اللہ کے قریب ہے، لیکن جو فرائض پر نوافل پڑھتا ہے، جو فرائض پر زوائد چیزیں کرتا ہے، مثلاً وہ اشراق پڑھتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ اوابین کا عادی ہے، وہ دیگر نوافل پڑھتا ہے، اب واضح بات ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اور اسی حدیث کا حصہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرائض سے۔ ذرا آپ بولتے رہیں، آپ کو بات یاد آئے۔ بس دوستوں کو موضوع سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ پھر سست پڑھتے ہیں تو سستی دوسری کی طرف بھی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی سے۔ اور لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ لگاتار زائد عبادات یعنی نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ ما یزالو، دن بدن، لمحہ بلمحہ، کل اس کا مقام اور تھا، آج اس کا مقام اور ہے، آج مقام اور ہے، ایک ماہ کے بعد عبادات پر زائد نوافل ادا کرنے کی وجہ سے اس کا مقام اور ہوگا۔ تو فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو عام بندہ نہیں رہنے دیتا، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور کتنا محبوب بنا لیتا ہوں، حتیٰ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، یہاں تک کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنا کرتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھا کرتا ہے، اور فرمایا ویدہ التی یبطش بہا، میں اپنے اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس بندے سے، جس ہاتھ سے وہ میرا بندہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اپنے اس بندے کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلا کرتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، میں آج ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، آج گمراہی کا دور ہے، نیٹ پر ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، اس حدیث کا ترجمہ کثیر امت نے
کثیر اہل سنت نے، جن کے اندر سارے ہمارے اہل سنت کے طبقات شامل ہیں، انہوں نے اس کا ایک معنی یہ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اعضاء قدرت خداوندی کے مظہر بن جاتے ہیں۔ فرمایا آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھ، تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھنے والی قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کیسے بندے کی آنکھ بنتا ہے، ہاتھ بنتا ہے، پاؤں بنتا ہے؟ فرمایا پھر اس کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی چیز کو ایک متشدد طبقہ جو کرامات کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں جس کا معنی تو یہ ہے کہ آپ نے مان لیا اللہ بندے کے اندر حلول کر آیا، اللہ بندے کے اندر اتر آیا، لیکن یہ بالکل ان کی سینہ زوری اور زیادتی ہے۔ ہم نے کب کہا اللہ کسی بندے کے اندر اتر آتا ہے؟ جیسے عام اشیاء میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے اظہار دکھاتا ہے، اسی طرح بندے میں بھی اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے، بندے کو بھی اپنی قدرت کا مظہر بنا۔ حضرت قرآن کریم سے دلیل ہمارے اکابر یہ دیتے ہیں، غور سے، یہاں آپ توجہ سے بات سنتے نہیں، پھر کوئی بات کرتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے فرمایا ٹھہریں میں آگ لاتا ہوں۔ آپ گئے، جب درخت کے قریب گئے تو درخت سے آواز آئی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، میں تو اللہ ہوں۔ اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا قرب ملا، جس کے بعد پھر نبوت کے مراحل شروع ہوئے۔ اب یہ بات قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم میں آیا کہ درخت سے یہ آواز آئی کہ میں اللہ ہوں۔ اب کیا درخت اللہ ہے؟ کیا درخت کے اندر اللہ نے حلول کر لیا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قسمت یاوری کی جگہ وہ تھی اور وقت وہ تھا، اللہ نے اپنے قرب کا اعلان ایک درخت کے ذریعے کروا دیا۔ تو جیسے اللہ نے درخت کے ذریعے اپنے قرب کا اعلان موسیٰ کلیم اللہ کو سنوایا، ایسے ہی جو بندہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہے، پھر ان پر دوام اختیار کرتا ہے، پھر ہمارے امام الائمہ شمس الامہ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح، جس کا حال یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے 40 سالوں کے تہجد قضا نہیں ہوتے، حضور غوث اعظم کی طرح ہوتا ہے جن کا 40 سال کا قیام قضا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے بندے یوں اللہ کے کا قرب پانے کے لیے فرائض کے بعد نوافل کے عادی بن جاتے ہیں اور ان پر دوام اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا بنا لیتا ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کریم نے خود فرمایا میں نے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اس کے دو علماء نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ہاتھوں سے پھر عام طاقت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ خاص طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی زبان سے عام طاقت کا نہیں، جو خاص طاقت ہوتی اس کا اظہار ہوتا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی ہاتھ کی حرکت، کوئی آنکھ کی حرکت، کوئی پاؤں ہاتھ، کوئی چیز حرکت بعد میں کرتے ہیں، پہلے وہ اپنے مالک کی رضا دیکھا کرتا ہے۔ یعنی وہ بندہ اپنی رضا، مالک کی رضا میں گم ہو جاتا ہے اور کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر بول بعد میں منہ سے نکلتا ہے، پہلے وہ خدا کی رضا دیکھا کرتا ہے کہ اس بول میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح اس کے اعضاء اللہ کی رضا کا مظہر بن جاتے ہیں۔ آگے فرمایا جو میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، وَلَا إِن سَأَلَنِي إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ وہ مجھ سے کچھ مانگے نا، لَأُعْطِيَنَّ، اکثر طلباء آپ ہیں نون تاکید ثقیلہ اور لام مفتوح دو تاکیدیں لگا کر فرمایا وہ میرا قرب پانے والا نوافل کے ذریعے بندہ وہ اتنا قریبی ہو جاتا ہے، جب وہ فرماتا ہے تو میں اسے، جب وہ عرض کرتا ہے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے ضرور بضرور عطا فرمایا کرتا ہوں۔ وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ بندہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے،
لا اعیذنہ، میں ضرور بضرور اپنے بندے کو پناہ عطا فرماتا ہوں۔ تو ولی کا معنی کیا ہے؟ قریبی۔ کس کا قریبی؟ اللہ کا۔ فرائض، نوافل، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی میں استقامت اور دوام اختیار کرنے والا اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ قرب سب کا برابر نہیں ہوتا۔ حضرت صاحب قبلہ نے بھی ضیاء القرآن میں لکھا، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور بہت سے صوفیاء علماء نے لکھا کہ جو بندے اللہ کے محبوب بنتے ہیں پھر ان محبوبوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور بعض وہ محبوب، فرمایا بعض طالب رہتے ہیں اور بعض مطلوب بن جاتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو طالب ہی رہتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، مثلا ہم لوگ ہیں، ہماری نیتوں میں بعض اوقات خلل ہوتا ہے، ہمارے ارادوں میں خلل ہوتا ہے، ہمارے علم میں نقص ہو سکتا ہے۔ اب ایک قرآن کی آیت کا مفہوم وہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے جو رسول اللہ کے صحابہ سمجھتے تھے، جو امام اعظم سمجھتے تھے، جو ان کے بعد اکابرین امت سمجھتے تھے، تو اس طرح کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مقام ہوتا ہے۔ اب رہا کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بندہ کون سے اسباب اختیار کرے، تو قرآن نے تو بتا دیا اللہ کے ولی کون ہیں، الذین آمنوا، پہلی بات وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب ایمان، ان کے عقائد عین اسلامی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، ان میں نہ افراط ہوتا ہے نہ تفریط ہوتی ہے، نہ غلو ہوتا ہے اور نہ ہی حسد اور کمی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس شریعت کے عین میزان پر چلتے ہیں۔ اور دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے اعمال میں، نیت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے خوب اللہ سے ڈر کر نیت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر پھر اس کا قدم بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے نیت میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم مدھم بلخی، آپ نے ایک بندے سے پوچھا آپ بتائیں مقام رضا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مقام رضا یہ ہے اللہ دے تو الحمدللہ، اللہ نہ دے تو صبر کریں۔ آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک مقام رضا یہ ہے محبوب دے تب بھی راضی، محبوب نہ دے تب بھی راضی۔ اب یہ دونوں مقام ہیں، دونوں ایک سوچ کے انداز ہے، لیکن اولیاء اللہ کی اسی سوچ کی وجہ سے ان کے درجات میں فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال عموماً علماء نے فرمایا اگر کسی بندے کے دل میں یہ یقیناً یہ چاہت ہر بندہ مومن کے دل میں میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس کے لیے آسان سی چیزیں دو تین بزرگوں نے عموماً ذکر کی۔ ایک سب سے پہلے شریعت پر پابندی، یہ سب سے پہلی شرط ہے ایمان کے بعد۔ اس کے بعد ذکر الہی کی کثرت اور صحبت صالحین، کیونکہ صحبت کے ذریعے صحبت والے کا اثر بندے پر ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی صحبت کی مثال اس طرح ہے جس طرح تو خوشبو والے کی دکان پر جائے تو یا تو خوشبو خرید لے گا پیسے دے کر، اگر تیرے پلے پیسے نہیں تو ہو سکتا ہے وہ مہربان ہو کہے کہ جی میں آپ کو خوشبو لگاتا ہوں، اور دونوں کام بھی نہ ہوں تو تم جتنی دیر وہاں اس کے پاس بیٹھو گے تمہارا دماغ معطر رہے گا، تم خوشبو کے ماحول میں بیٹھے رہے۔ اور اگر تم برے آدمی کے پاس جاؤ گے یا تو یہ ہے کہ تم خود بھی اس کی برائی میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک بندہ سگریٹ کا عادی ہے، آپ اس کے ساتھ اکثر بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے بھی دل میں آئے کہ جی یہ کش لگاتا ہے میں بھی لگاؤں، آپ بھی سگریٹ کے عادی بن جائیں گے، یا آپ نہیں بنیں گے وہ آپ کو عادی بنا دے گا، کہے گا یار سگریٹ لگا کر دو، اس کا ارادہ ہوتا ہے اس کو سگریٹ لگانے سے پہلے عادت ڈالو۔ اور یا کہا کہ اگر تم برے کے پاس بیٹھتے ہو برائی خریدتے بھی نہیں، برائی وہ خود تمہیں منتقل کرتا بھی نہیں، لیکن جتنی دیر بیٹھو گے اس کی مثال ہے لوہار کی دکان کی طرح، یا تو تمہارے کپڑے جلیں گے
تم خود آگ میں پڑو گے یا آگ تمہارے کپڑوں کو جلائے گی، یا پھر جتنی دیر بیٹھو گے اس بھٹی کی گندی اور جو ہے ہوا وہ تمہارے کپڑوں کو آلودہ کر دے گی۔ جو بیٹھو گے تم آگ کے پاس جا کر تو اٹھو گے ایک دن کپڑے جلا کر۔ برے کی صحبت کی مثال میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اور نیک آدمی کی صحبت کی مثال عطار کی طرح فرمائی، یا تم عطر خریدو گے یا وہ تمہیں دے دے گا، یا جتنی دیر وہاں بیٹھو گے اس کی۔ اب ایک آدمی اگر اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے، یقیناً صحبت کی اس کے اثر کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی ولایت پانے کے لیے ایمان کے بعد شریعت پر دوام کے ساتھ عمل کرنا، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی محبت، اہل اللہ سے تعلق، اس کو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ بخاری شریف، ترمذی، مسلم، بہت سی احادیث ہیں، صرف ایک دو میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے آقا کریم کے بڑے فقی صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فکر پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ اب بہت بڑے عالی فکر صحابی تھے، اور ان کی تعریف زبان نبوت سے کی گئی کہ جس پر عبداللہ بن مسعود رائے پر راضی ہوتا ہے، اللہ میری امت کے لیے بھی اسی رائے پر راضی ہوتا ہے۔ ان کا اتنا مقام بلند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں اس حدیث کے، آپ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی نیک آدمی سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک بندہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت تو کرتا ہے، لیکن ولم یلحق بہم، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے ان کے برابر نہیں ہے، ان نیکوں کی طرح اس کا عمل تو نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا فرمائیں گے جو ایک قوم کے ساتھ محبت تو کرتا ہے لیکن عمل ان جیسے نہیں ہے؟ تو قالا المرء مع من احب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ اس سے اہل اللہ کی محبت، اہل اللہ کی معیت وہ ظاہر ہوتی ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک جسے امام مالک، امام احمد، طبرانی وغیرہ نے نقل کیا، حضور سید الکریم ضیاء القرآن میں نقل کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور علماء جانتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل کے ذریعے شریعت کی کتنی باتیں آگے پہنچیں، اور حضرت معاذ ابن جبل کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عشق رکھتے تھے۔ انہیں سرکار نے یمن میں بھیجا تعلیمات کے لیے کہ جاؤ لوگوں کی رہنمائی کرو، تو سرکار نے جب جدا ہونے لگے تو سرکار نے فرمایا شاید تم اس کے بعد میری قبر پر آؤ، تیری میری ملاقات نہ ہو۔ تو جو ہی حضرت معاذ ابن جبل سنتے گئے یہ فراق کا جملہ، تو حضرت معاذ دھوڑے مار کر رونے لگے، یا رسول اللہ کیا میں آپ سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا؟ حضرت معاذ بہت زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن اسی محبت کی مستی میں کہنے لگے آقا مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت۔ تو سرکار نے بھی پھر کرم کیا، جیسے میں نے چند دن قبل ایک تقریر میں کہا کہ سرکار محبت کیش نہیں کرایا کرتے تھے، حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ فرمایا معاذ اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے نا، یہ دعا مانگنا کبھی نہ بھولا کرو۔ آپ لوگ بھی خصوصاً تحریک حی علی الفلاح کے ممبران سب یہ دعا یاد کریں، ہر بندہ مومن کو یہ دعا یاد ہو، اور میرا خیال ہے آپ پہ آتی ہوگی، ابھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اکثر دوستوں کو یہ آتی ہوگی، وہ ائمہ حضرات عموماً پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے یہ دعا مانگنا کبھی نہ بھولو۔ گویا اپنی محبت کا جواب ایسی جامع دعا کے ساتھ دیا جس کے ساتھ دین و دنیا سنور جائے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو دو بندے یا جو لوگ صرف میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو مبارک ہو، ان کے لیے میری محبت لازم ہو گئی۔ جب بندہ مومن شریعت پر عمل کرے اور اللہ سے محبت کرے اور اس قدر کرے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آگے فرمایا وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، اور جو مل کر بیٹھتے ہیں تو میری خاطر۔ آپ تحریک حی علی الفلاح کے ماہانہ پروگرام میں اگر آ کر اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہم کس کے لیے؟ فرمایا وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کی زیارت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وَالْمُتَبَاذِرِينَ فِيَّ، اور وہ لوگ جو کہ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو گویا جب اللہ کی محبت بندے کے دل میں اتنی زیادہ ہو کہ وہ جو عمل کرے اللہ کے لیے کرے، فرمایا ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا اہل اللہ سے محبت اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ چند چیزیں ہیں، ایمان کے بعد شریعت پر عمل، اس کے بعد کثرت ذکر الہی اور اہل اللہ کی صحبت، یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ چیزیں اگر بندہ اختیار کرے تو بندہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ان کی عظمتیں بیان کی۔